قومی اسمبلی میں نگران سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کرنے والے ہیں اور قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان بھی تیار ہو چکا ہے. اب یہ پلان کیا ہے, کیا اعتماد کا ووٹ جو ہے اب وہ یہاں پر لینے کے لیے کہا جائے گا شہباز شریف صاحب کو, اور پھر جو سچویشن ہے اور طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, ہو رہی ہیں. اب بخاری صاحب جو ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے, لیکن بخاری صاحب آپ مان رہے ہیں موقع کی مناسبت سے خان صاحب فیصلے کرتے ہیں, چاہے انہوں نے پہلے جو بھی بات کہی ہو. میں آپ کے جال میں نہیں پھنسوں گا. وہ چاچا غالب جو تھا نا, وہ بہت کمال کا شاعر تھا. وہ اس نے اپنے سے آنے والے زمانوں کی بات کی ہے. شعر سنیں اس کا. جی. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, ہاں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. جناب عمران خان صاحب, جس طرح کی گالیاں دے کے آپ وہاں اسمبلی سے اٹھے تھے, جو تبرہ بازی آپ نے اور آپ کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے وہاں کی تھی, جو حلق پھاڑ پھاڑ کے شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں مرثیہ پڑھا تھا, جو علی احمد خان نے پرجوش پرولولہ تقریر کر کے وہاں بتایا تھا کہ یہ اسمبلیاں بے معنی ہیں, عمران خان کا قد تو ان سے بہت اوپر ہے, اسی اسمبلی میں آپ پھر واپس جا رہے ہیں. اور یہ حرکت بھی آپ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں, دوسری دفعہ کر رہے ہیں. جائیں واپس 2014 میں جب دھرنا دیا تھا انہوں نے, تو ان کے 38 کے قریب ایم این ایز نے ریزائن کر دیا تھا. اسی ولولے سے, اسی جوش و خروش سے 4 مہینے کے بعد آنکھیں بند کر کے بے شرموں کی طرح سے واپس جا کے تمام تنخواہیں وصول کی, تمام مراعات لی. اب پھر وہی ہونے جا رہا ہے. نہیں بخاری صاحب, اگر مقصد بڑا ہو, فار انسٹنس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے لیے وہ واپس جا رہے ہیں, تو دیکھیں لاجک ہے ان کے پاس, مقصد بڑا ہے تو اس بڑے مقصد. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ شرم اگر نہ ہو, وہ اس نے خواجہ آصف نے ٹھیک کہا ہے نا, انہوں نے کہا کچھ شرم ہوندی ہے, کچھ حیا ہوندی ہے. وہ ایڈی وڈیاں گالاں کڈ کے تسی گئے, میں پنجابی میں شروع ہو جاؤں گا خواجہ آصف کی زبان میں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کتنا بڑا حوصلہ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اس وثوق کے ساتھ یو ٹرن لیتے ہیں کہ جو ان کے فالورز ہیں وہ آنکھیں بند کر لیں گے, کان ان سے سنائی انہیں ویسے نہیں دیتا, دیکھنا بند ہو جائے گا, اور جو میں کہوں گا وہ مانیں گے. اس کا نتیجہ آپ نے کراچی میں دیکھ لیا ہے. صحیح ہے. یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات پوری کر لوں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ آپ نے سائفر, گو بیک ٹو سائفر, یاد ہے آپ کو سائفر کا جو بیانیہ بنایا تھا انہوں نے کراچی میں, ان تمام جو بیانیے تھے ان کا ایک قبرستان بن چکا ہوا ہے. باقی کا قبرستان اب اسلام آباد میں بننے والا ہے یا لاہور میں بنے گا. کیوں بنے گا, یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, میں اتنا کیلس کیوں ہو گیا ہوں. میں نے ان خان صاحب کی باتوں کا اعتبار کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی, شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں, لیکن بعد میں سبسیکوئنٹلی جو 2 انکوائریاں ہوئیں, جو 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں, جو 3 دفعہ آئی ایس پی آر جی جو میں نے سیس کیا نا, اس میں بھی نگیشن ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ بیرونی سازش ہوئی, ایک تو یہ بیان ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے تانے بانے یہاں سے ملتے ہیں. تو اگر یہاں پہ سازش ہوئی ہے تو پھر بیرونی سازش کیسے ہو گئی؟ دیکھیے یہ بھی نگیشنز ہیں نا. تو یعنی آپ خان صاحب کے پاس کیا منطق ہے اس بکواس کی, اس کا جواب آپ مجھ سے لے رہی ہیں. آپ یہ سوال اسی چینل سے اٹھائیے خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ انہوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کی ہے, ان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے آپ نے لابنگ فرم ہائر کی ہے. آج آپ کہتے ہیں قوم کو کہ جی دیٹ از بیہائنڈ مائی بیک. تو کس بات کا ان کا یقین کریں, کس کا نہ کریں. میں اپنی بات پوری کر لوں, میں نے آپ کا سوال نہیں ہونے دینا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا, وہاں سے آپ نکل آئے. اس کے بعد آپ نے ایک کیمپین شروع کی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف. 25 مئی 26 نومبر 2 دفعہ آپ حملہ آور ہوئے. آپ نے حملہ آور ہو کے کیا لیا وہاں سے, وہ تو آپ کے سامنے ہے, وہ ان کے فالورز کو بھی پتہ ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتہ ہے, نیشنل میڈیا کو بھی پتہ ہے, مجھے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو انسانی سروں کا سمندر آنا تھا, وہ جو سونامی آنا تھا, وہ نہیں آیا. اور وہ نہیں آنا تھا اس لیے کہ خان صاحب کے دعوے گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل مختلف تھے. وہ آپ اس کے اندر آپ کو ناکامی ہوئی. پھر آپ نے ایک نئی درفنتنی چھوڑی کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے. اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کیا کچھ ہوا وہ میرے خیال سے جب آپ پنجاب کی بات کریں گے تو اس میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لیں گے. لیکن جو چیزیں آپ کے بینیفٹ, آپ کو آپ کے ارد گرد والے لوگ کس قدر بے وقوف بناتے ہیں کہ وہ آپ سے ایسے فیصلے کرانے میں کامیاب ہیں جس کا آپ کو الٹیمیٹلی نقصان ہونا ہے. آپ ذرا منطق دیکھیں ذرا بڑے لیڈر کی کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑ دیں جہاں ہماری حکومتیں ہیں, ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ جیت جائیں گے دوبارہ آپ کی حکومتیں بن جائیں گی, تو پھر اس کو کہہ کے لیے توڑ رہے ہیں. یہ تو حال ہے خان صاحب کی منطق کا.
نہیں نہیں صرف یہاں نہیں نا، ان کو پورے نہیں اب وہ ریکنسائل کر لیا انہوں نے کہ ہاں ہم دونوں صوبوں میں الیکشن کرائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی قومی اسمبلی کے حوالے سے جو پلان بن رہا ہے وہاں پہ میں آنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ان کا فوکس اب اس طرف ہے. وہ اندیا نے دیا، میرے خیال میں پلان ہو چکا ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے کیونکہ ہاں بالکل فیصلہ ہوگا. کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان تیار ہو گیا، اب کیا پلان ہو سکتا ہے اس میں؟ کیا اعتماد کا ووٹ؟ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے، پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے اس پلان کا فیصلے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے شہباز شریف سے کہ جناب ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈسکریشن ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کو دو چیزیں بھول گئی ہیں. ایک تو جو وہاں ان کے 22 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اسمبلی میں، ان کا پارلیمانی لیڈر ہے راجہ ریاض. راجہ ریاض اپنے تمام بھائیوں کو جو 22 اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہے گا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، کانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہ اگر پارلیمانی ہیڈ کہہ دے تو بس پھر کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں بالکل. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کے بھی ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے میں، پتہ نہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے جو خان صاحب آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ بڑے آنےسٹ آدمی ہیں، لیں نا نام ان کے. آپ کے بندوں کے نام لیے تھے نا، وہ 5 نہیں گئے وہ 5. پنجاب اسمبلی میں یہی ہوا نا ووٹ آف کانفیڈنس پہ. تو آپ بھی نام لیں ان کے. شرما کیوں رہے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ رابطے میں آپ کی پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. ان کہے ابھی پہلے میں ٹیسٹ کروں گا پھر ان کو پارٹی میں شامل کیا. چلیں گے اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ دو باتیں میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ بھی میری بات کو سمجھیں بھی اور مانیں بھی. وہ یہ کہ جب بہت پریشر تھا، جب پوری اشرافیہ، پوری اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے خلاف تھی، عمران خان صاحب ان کا خون پینے پر آمادہ تھے، کیسز پر کیسز بنا کے جیلوں میں بھر رہے تھے، تب ان کا کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ٹوٹا. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ اور اب جب کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے اپنے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، اس وقت کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھے گا. جو چیزیں آپ کے بینیفٹ، آپ کو آپ کے ارد گرد والے لوگ کس قدر بے وقوف بناتے ہیں کہ وہ آپ سے ایسے فیصلے کرانے میں کامیاب ہیں جس کا آپ کو الٹیمیٹلی نقصان ہونا ہے. آپ ذرا منطق دیکھیں ذرا بڑے لیڈر کی، کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑ دیں جہاں ہماری حکومتیں ہیں، ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ جیت جائیں گے دوبارہ آپ کی حکومتیں بن جائیں گی، تو پھر اس کو کہہ کے لیے توڑ رہے ہیں؟ یہ تو حال ہے خان صاحب کے منطق کا. نہیں صرف یہاں نہیں نا، ان کو پورے نہیں اب وہ ریکنسائل کر لیا انہوں نے کہ ہاں ہم دونوں صوبوں میں الیکشن کرائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی قومی اسمبلی کے حوالے سے جو پلان بن رہا ہے وہاں پہ میں آنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ان کا فوکس اب اس طرف ہے. وہ اندیا نے دیا، میرے خیال میں پلان ہو چکا ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے کیونکہ ہاں بالکل فیصلہ ہوگا. کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان تیار ہو گیا، اب کیا پلان ہو سکتا ہے اس میں؟ کیا اعتماد کا ووٹ؟ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے، پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے اس پلان کا فیصلے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے شہباز شریف سے کہ جناب ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈسکریشن ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کو دو چیزیں بھول گئی ہیں. ایک تو جو وہاں ان کے 22 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اسمبلی میں، ان کا پارلیمانی لیڈر ہے راجہ ریاض. راجہ ریاض اپنے تمام بھائیوں کو جو 22 اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہے گا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، کانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہ اگر پارلیمانی ہیڈ کہہ دے تو بس پھر کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں بالکل. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کے بھی ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے میں، پتہ نہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے جو خان صاحب آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ بڑے آنےسٹ آدمی ہیں، لیں نا نام ان کے. آپ کے بندوں کے نام لیے تھے نا، وہ 5 نہیں گئے وہ 5. پنجاب اسمبلی میں یہی ہوا نا ووٹ آف کانفیڈنس پہ. تو آپ بھی نام لیں ان کے. شرما کیوں رہے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ رابطے میں آپ کی پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. ان کہے ابھی پہلے میں ٹیسٹ کروں گا پھر ان کو پارٹی میں شامل کیا. چلیں گے اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ دو باتیں میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ بھی میری بات کو سمجھیں بھی اور مانیں بھی. وہ یہ کہ جب بہت پریشر تھا، جب پوری اشرافیہ، پوری اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے خلاف تھی، عمران خان صاحب ان کا خون پینے پر آمادہ تھے، کیسز پر کیسز بنا کے جیلوں میں بھر رہے تھے، تب ان کا کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ٹوٹا. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ اور اب جب کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے اپنے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، اس وقت کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھے گا.